اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس مریض آتے ہیں تو بڑی ادھر ادھر دیکھتے ہیں، بات کرنے سے پہلے جھجکتے ہیں، شرماتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ وہ اصل میں بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ بندوں کے درمیان بات نہیں کر سکتا بندہ، کیونکہ ہمارے پاس مریض بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کا یہ بات کرنا واقعی ایک مشکل امر ہے۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ میں یہ نسخہ آپ کے گھروں تک پہنچاؤں، آپ تک پہنچاؤں، تاکہ آپ کو اگر اس کی کوئی ضرورت ہے تو خود بنا لیں۔ اور آسان ترین نسخہ میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ میری مراد ہے شرم گاہ پہ جو خارش ہو جاتی ہے خواتین کے، مردوں کے، اس کا ذکر کرنا بتائیں کتنا مشکل ہوتا ہے، اور بندہ خارش بھی نہیں کر سکتا۔ وہ ایسی جگہ ڈھونڈتا ہے جہاں جا کے علیحدہ طور پہ، خفیہ طور پہ وہاں خارش کر سکے۔ بار بار شرمگاہ کو ہاتھ لگانا یہ ویسے ہی عیب والی بات ہے، لیکن وہ بندہ اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اس کو سکون نہیں آتا۔ خارش یقین کیجئے گا بہت ہی نامراد مرض ہے، اللہ پاک ہر کسی کو اس سے محفوظ رکھے۔ عام جسم پہ جو خارش ہو جاتی ہے وہی بندے کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بندوں میں بیٹھا ہوا بندہ بار بار کھجلاتا ہے، بار بار ہاتھ لگاتا ہے، تو وہ خود ہی اپنی انسلٹ فیل کرتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، لوگ میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میں انشاءاللہ اس کے لیے اتنا آسان نسخہ لے کے حاضر ہوا ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ گھر میں بنانے والی دوائی ہے، اور آپ بنائیں اور فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اگر خدا نخواستہ کسی کے جسم کے کسی اور حصے پہ بھی ہے تو وہاں بھی یہ اتنا ہی فائدہ کرے گی۔ آپ یہ اگر خدا نخواستہ سر میں ہے، جسم میں ہے، کہیں بھی ہے، آپ کا اگزیما ہے، آپ کی کوئی بھی خارش کی قسم ہے، ہر خارش کی قسم پہ اس کو اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اب آپ نسخہ تحریر کیجئے گا۔ گندک آملہ سار 100 گرام، اس کو نہایت باریک کر لینا ہے۔ تیل سرسوں 250 گرام، یعنی آج کل کا 1 پاؤ، وہ لے لینا ہے۔ اس کو تیل کو کسی کڑائی میں ڈال کے چولہے پہ چڑھائیں۔ جب تیل پورا گرم ہو جائے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اب یہ گرم ہو گیا، تو اس میں گندک تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں، اور کسی لکڑی سے جو چھڑی ہوتی ہے اس سے ذرا ذرا ہلاتے رہیں۔ لیکن اس میں احتیاط بہت ضروری ہے، گندک کو بہت جلدی آگ پکڑ لیتی ہے، تو اس لیے تھوڑی تھوڑی ڈال کے جب تیل پوری طرح گرم ہو جائے تو پھر آگ کو دھیما کر لیجیے گا۔ پھر اس کو فل گرم نہیں کرنا، پہلے بھی تیل جو ہے نا وہ ہلکی آگ پہ ہی گرم کرنا ہے۔ اگر آگ کے شعلے اوپر اٹھتے ہوں گے تو یقیناً آپ کے تیل کو آگ لگ جائے گی اور تیل ضائع ہو جائے گا، اور نقصان کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی گندک آپ اس میں ملاتے رہیں اور چھڑی سے ہلاتے رہیں، ایون یہ کہ وہ ساری گندک جو ہے وہ تیل میں مل جائے۔ اس کو آگ بند کر دیجئے، اس کو چولہے سے کڑائی کو نیچے اتار کے ٹھنڈا کیجئے۔ وہ گاڑھا سا تیل، مرم ٹائپ تیل بن جائے گا، اس کو آپ استعمال کریں۔ جہاں بھی خدا نخواستہ خارش ہے آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ آپ پہ اور مجھ پہ سب پہ کرم فرمانے والے ہیں۔ اللہ پاک شفاؤں سے نوازے، اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے اور خوشیاں تقسیم کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔